وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبد الحنان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ بات یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے اہل حدیث کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا ہے۔ تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں تقریریں کرنے لگ گیا ہے۔ تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بالکل جاہل آدمی ہے۔ عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر اعراب کے رکھ دی جائے، مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی ایک دو لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ کے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی، لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے، نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف پہلے ہی اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، ان کا شاگرد ہوں۔ ان کا بیان بھی مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے، یہ خواہ علماء کو بدنام کرتا۔ میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں حافظ شیر محمد صاحب، جن کو سب کچھ وہ اپنا مدرسے کا دے کر اس دار فانی سے گئے ہیں، پوچھا کہ کیا یہ محمد علی مرزا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد ہے؟ تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہاں ٹیلی فونک شاگرد ہوگا، یعنی وہ لوگ جو کبھی کسی سے کوئی ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ لیا اور پھر اس مسئلے کی آڑ میں آگے پھر ایسے لوگوں کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے لگ گیا کہ یہ مجھے جیسے بہت کچھ پتہ ہے، دو چار حدیث کی علماء سے تخریج پوچھ لی اور پھر اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ روایت ہے، اس میں فلاں راوی ہے اور اس میں یہ حقیقت میں نہ وہ علم رجال سے کوئی واقف ہے نہ اس کا علم دین کے ساتھ کوئی مس اور تعلق ہے، تو خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت محسوس آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کوئی فتویٰ تحریری صورت میں بھی جاری کر دیں گے جو تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔